السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے تراویح میں قرآن پاک مکمل سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے حفاظ کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ بہت بہترین عمدہ طریقے سے انہوں نے ہمیں قرآن پاک سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر انہیں دنیا میں بھی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے، اور ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی انوار و برکات اور اس کی ہدایات اور قرآن پاک کے علوم اور قرآن پاک کی حکمتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے، اور انہیں علماء ربانیین میں سے اللہ تعالیٰ بنائے۔ الحمدللہ قرآن پاک جو ہے آج اس مسجد میں مکمل ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ICF میں قرآن پاک کا ختم کب ہے؟ تو میں نے ان ساتھی سے کہا کہ ہمارے حفاظ جہاں جہاں قرآن پاک تراویح سنائے ہیں وہ ICF کا ہی ختم ہے۔ ہمارے اس علاقے میں ماشاءاللہ کئی گھروں میں، ریسٹورنٹ میں اور آفیسز میں، مختلف جگہوں پر الحمدللہ ہمارے حفاظ قرآن پاک مکمل سنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ختموں کو قبول فرمائے، ان سب کی دعاؤں کو وہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوستو، مختصر سی بات یہ عرض کروں کہ عام طور پر تراویح میں بیان جو ہوتا تھا وہ قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا جاتا اس کا خلاصہ بیان کرتا۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی ہے۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں بیان کر دیا۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ 2 باتیں ایسی ہیں جو ہماری انفرادی انڈیویجول زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، 2 باتیں ایسی ہیں جو ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی والعصر، زمانے کی قسم۔ عصر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پورے قرآن پاک کا نچوڑ اس کی قسم، اور زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، کیونکہ عصر کے بعد مغرب کا وقت بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمارے پاس بھی ہماری زندگی کا وقت بہت مختصر ہے۔ اسی لیے 4 باتیں ہیں اس مختصر سی زندگی میں اپنے اندر لانا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر ایسا یقین ہو کہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللہ نہ کرے کوئی بھی مصیبت دنیا میں اگر آ جائے
دل میں یقین ہو کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو ایمان کے ذریعے، خوف کے ذریعے، محبت کے ذریعے، امید کے ذریعے. یہ سب سے پہلے یہ بنیاد ہماری مضبوط ہو. دوسری چیز ہے عمل صالح. عمل صالح میں دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے. اللہ کے حقوق کے ساتھ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ نماز ہے. نیت کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں نماز کی پابندی کریں گے. جس کو جو ملا نماز کے راستے سے ملا. ساری زندگیوں میں خیر و برکت اور کامیابیوں کے آنے کا راستہ نماز ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں اس کو لانا ہے. قبولیت کی گھڑیوں میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری آنے والی نسلوں کو نماز کا پابند بنا. نماز سارے خیر کی زندگی میں لینے کا ذریعہ ہے. دوسری جو چیز ہے اعمال صالحہ میں اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کے بندوں کے حقوق یہ ادا کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاق. میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ اخلاق کے ساتھ ہو. اخلاق کے برتنے کی، استعمال کی سب سے پہلی جگہ میرا گھر ہے اور میری گھر والی ہے. میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، پھر باہر ملنے والوں کے ساتھ، اس کے ساتھ میں کروں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہیں جو اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. ایک ہے کہ ہم اپنے ماحول کے اندر نیکیوں کو پھیلانا، اچھی باتوں کو پھیلانا، اچھائیاں میری گھر میں آئیں، میرے ماحول میں آئیں، میری زندگی میں آئیں، اس کی فکر کرنا. ماحول اچھائیوں کا بنے. یہ ہم سب کی مل کر، اب اس کی بنیاد مسجد ہے، مسجد کے پروگرام ہیں. بچوں کو مکتب میں لائیں، نوجوانوں کے پروگراموں سے جوڑیں، بڑے یہاں پر پروگرام ہوتے ہیں ان سے جڑیں. یہ سب جو ہے کیا ہے؟ خیر کے پھیلنے کی محنتیں ہیں. اس میں ہم اپنے آپ کو لگائیں. وتواصوا بالصبر، آپس میں ہم سب مل کر کیسے رہیں؟ برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. اخلاق کی جو انتہا ہے وہ صبر ہے. اگر ہم آپس میں ملنے جلنے میں اگر صبر ہٹا دیں تو انتشار، اختلاف، فساد ہے. تو اسی لیے ہم صبر کو کبھی نہ چھوڑیں. یہ چار بنیادیں ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں تو گویا ہم نے پورے قرآن پاک پر عمل کر لیا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. دو باتیں دعا کے لائن سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، دعا اللہ کی قدرت کو ساتھ لینے کا نام ہے، اللہ کی رحمت کو ساتھ لینے کا نام ہے. دعاؤں سے ہمارے کام بنتے ہیں، دعاؤں سے سب کے کام بنے. قرآن پاک میں اللہ نے واقعات بھر دیے ہیں. دیکھو ہم نے دعاؤں سے کیسے کام بنائے. کسی کو اولاد کی ضرورت تھی تو ہم نے بڑھاپے میں اولاد دی. کوئی اندھیریوں میں پھنسا ہوا تھا تو دعاؤں سے ہم نے ان کو نجات دی. تو دعا بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کی قدرت کو ساتھ لینے کا نام. کام کرانا ہے تو اس کے تین طریقے ہیں. آدمی کو جب بھی کوئی کام پیش آئے، تین لائن سے کام کراتا ہے. یا تو مال سے اس کا کام بنتا ہے، یا تو طاقت سے اس کا کام بنتا ہے، یا تو رونے سے کام بنتا ہے. اب دعاؤں سے ہم اللہ سے اپنے کام کروانا ہے تو اللہ سے کیا مال پیش کریں ہم اللہ کو؟ اللہ کے سامنے ہم اپنی طاقت کیا بتائیں؟ ایک راستہ ہے اللہ سے اپنا کام بنانے کا، وہ ہے زاری، وہ ہے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا. اس سے کام نبیوں کے بنے، صحابہ کے بنے، اولیاء کے بنے. ایک شرط ہے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے مانگنا ہے. بس
ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے سوال کرو اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو اور یہ یقین ہو کہ اللہ میری دعا سنتے ہیں، اللہ میری دعا قبول کرتے ہیں۔ بس دیکھیں قبولیت کی گھڑیاں اس کے لیے متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله۔ اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك۔ سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان الرازق، سبحان الخالق، سبحان المالك، سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب۔ اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها أن تغفر لنا وترحمنا، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز الضعفاء، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكاء، يا محسن، يا منعم، يا مجمل، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله۔ أنت الله لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر، أقرب شهيد أدنى حفيظ، حلت دون النفوس، أخذت بالنواصي ونسخت الآجال وكتبت الآثار، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما حل والحرام ما حرم، الدين ما شرعت، الخلق خلقك، الأمر أمرك، أنت الله الرؤوف الرحيم، أنت الله الرؤوف الرحيم، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا۔ اللهم إننا فقراء فأغننا، وإننا أذلاء فأعزنا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، العزة التي لا ترام۔ نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا الله يا رحمن، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره۔ اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه،
يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجود والكرم، يا صريخ المستصرخين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا رازق الغراب النعاب في عشه، يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البائس الفقير، ونحن البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنوبنا، المقر المعترف بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين من النار. يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا على الإسلام، اللهم اشرح صدورنا على الإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفعنا جميع المسلمين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفعنا جميع المسلمين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفعنا جميع المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام وأنصارا وأذل الشرك وأشرارا، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن كادنا بالسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا، ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، قرآن پاک کی تکمیل کا موقع ہے، رمضان المبارک کے انوارات کا سایہ ہے. یا اللہ بس تیرے دربار میں بڑی امید لے کر ہم آئے ہیں، گناہوں کا انبار لے کر آئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ تو نے ہی کہا ہے ہمارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، بس شرک نہ کرو. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. ہم سب گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی ہمارا اللہ ہے. اللہ تو ہی غفار ہے، تو ہی ستار ہے، تو ہی غفار ہے، تو ہی غفور ہے، تو ہی قادر مطلق ہے. تیری ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ. اے وسیع مغفرت والے مغفرت فرما دے، اے وسیع رحمت والے رحمت فرما دے. یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، دھتکار نہ دینا. اے اللہ بس یہی ایک در ہے، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس در کا بھکاری بنایا. در در کے در سے تو نے ہمیں بچا کر اپنے در کا بھکاری بنایا ہے، ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ تیرا حق ہے کہ تو ہمیں یہاں سے بھگا سکتا ہے، تیرا عدل ہے. اے اللہ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیرے رحم کے امیدوار ہیں، تیری مغفرت کے امیدوار ہیں. فضل کرے گا تو بچ جائیں گے، عدل کرے گا تو لٹ جائیں گے. یا اللہ اے اللہ ہم سب تیرے فضل کے امیدوار بن کر اے اللہ ہم یہاں اس مجمع میں آئے ہیں. رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے،
یا اللہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے، ہے وسیع مغفرت والے، ہم سب کو اپنی مغفرت کی چادر میں لے لے، معاف کر دے یا اللہ، یا اللہ معاف کر دے یا اللہ، اے اللہ فضل کے ساتھ معاف کر دے یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ خیرات میں مغفرت دے دے یا اللہ، ہم سائل ہیں، ہم بھکاری ہیں، سائل حق نہیں مانگتا یا اللہ، خیرات مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے رحمت کی خیرات مانگتے ہیں، مغفرت کی خیرات مانگتے ہیں۔ بڑی امیدوں کے ساتھ یہ مجمع آیا ہے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، معصوم بچے اپنے گودوں میں لیے بیٹھے ہیں عورتیں، یا اللہ، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مغفرت سے بھر دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تیری معافی چاہیے اللہ، معاف کر دے، جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ، یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ، یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ، معاف کر دے، ہمیں اقرار ہے، ہمیں اعتراف ہے، ہم نے جان جان کر تیرے گناہ کیے ہیں، تیری نافرمانی کیے ہیں، جان جان کر تیرے حکموں کو ہم نے توڑا ہے، گناہ کر کر کے لذتیں ہم نے حاصل کی ہیں، اے اللہ جان بوجھ کر ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں سے تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے یا اللہ، یا اللہ گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، گناہوں کی عادت ہو چکی ہے، گناہوں میں لت پت ہے یا اللہ، دلدل میں پھنس چکے ہیں، ہے اللہ اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہماری قبر کا کیا بنے گا، ہم کس طرح ہم حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ آپ نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنا ہمارے لیے رویا، کتنا ہمارے لیے تڑپا، یا اللہ ستاری کی چادر دنیا میں بھی اڑا دے، آخرت میں بھی اڑا دے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، اے اللہ اس دلدل سے تو ہی نکال سکتا ہے، تو ہی منجی غرقہ ہے، تو ہی منجی غرقہ ہے، ڈوبنے والوں کو تو ہی نجات دیتا ہے، ڈوبنے والوں کو تو ہی نجات دیتا ہے، اے کریم ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، ہمارے بچے گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، رحمت کی رسی ڈال کر ہم سب کو نکال لے، عافیت سے نکال لے، عافیت سے نکال لے، تقوی والی زندگی دے دے، ایمانی زندگی دے دے، یا اللہ یہ مجمع کسی بڑے کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے اسے بھی رحم آتا ہے، اے کریم تو کریموں کا کریم ہے، اجود الجوادین ہے، ارحم الراحمین ہے، یا اللہ ہم تیرے سامنے اے اللہ کوئی عمل پیش کر کے ہم تجھ سے نہیں مانگ رہے، ہر چیز میں کھوٹ ہے یا اللہ، ہر چیز میں کھوٹ ہے یا اللہ، تو جانتا ہے اے اللہ دنیا کا کوئی کریم کھوٹ کی چیز لے کر اے اللہ اصلی چیز دے دیتا ہے فقیر پر رحم کر کے، اے اللہ تو رحیموں کا رحیم ہے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما کر کرم فرما کر ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ انہوں نے ہماری تعلیم میں، تربیت میں، ہماری پرورش میں بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں دی، اے اللہ وہ بھی مغفرت کے محتاج ہیں، اے اللہ جن جن کے والدین قبروں میں آرام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو مغفرت سے بھر دے، یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ انہیں جسمانی روحانی قوت نصیب فرما، معاف کر دے یا اللہ، اے رب کریم ہمارے والدین کو معاف کر دے، ہمارے اساتذہ کو معاف کر دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے گھرانے کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، یا اللہ محسنین مقربین اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، پوری امت کی معاف فرما، یا اللہ پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ دنیا کے حالات تو یہی بتا رہے کہ تو ہم سب سے ناراض ہے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں یا اللہ، یا اللہ اعمال پیش کر کے ہم تجھ سے مغفرت نہیں مانگ رہے، ہم پوری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں، پوری امت کی طرف سے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، اے وسیع مغفرت کرنے والے، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، سب کو معاف کر دے تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو معاف
معاف کر دے، جتنے ہمارے دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو معاف کر دے، ان سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ بقیہ اے اللہ ہم سب کو بھی معاف کر دے یا اللہ۔ بقیہ جو زندگی ہے یا اللہ، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا، نافرمانیاں کرتے کرتے گزر چکا، معاف کر دے، کفارے کا ذریعہ بنا دے۔ بقیہ زندگی کتنی ہے تو ہی بہتر جانتا ہے یا اللہ، وہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو سنبھال لے، ہماری زندگی کو سنبھال لے یا اللہ۔ ہدایت دے دے، ہدایت والے راستے پر چلا لے، ہدایت والے راستے پر چلا لے، آسانی عطا فرما، یہ ہدایت والی زندگی آسان فرما اے اللہ۔ ہر قسم کی رہبری فرما، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما۔ ایک ماں جس طرح بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتی ہے اے اللہ ہمیں ہدایت پر چلا لے۔ قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پر گمراہیاں اور فتنے ہیں یا اللہ، ہمیں ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے، ایمان پر ثابت قدم فرما، ایمانی زندگی نصیب فرما، ایمانی زندگی نصیب فرما، طہارت والی تقوی والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما، نیکیوں کا شوق اور اس کی محبت پیدا فرما، نیکیوں کی رغبت پیدا فرما یا اللہ۔ ہمارے دلوں کو اعمال صالحہ کی طرف پھیر دے، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے۔ ہماری پیشانیاں، ہمارے دل تیرے قبضے میں ہیں، عافیت کے ساتھ، بغیر کسی آزمائش کے، حالات کے یا اللہ، عافیت کے ساتھ ہمیں ہمارے نسلوں کو دین کی طرف پھیر دے، ایمان کی طرف پھیر دے، عافیت کے ساتھ اعمال کی طرف پھیر دے یا اللہ۔ دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا فرما، گناہوں کی گندگی کا نفرت پیدا فرما کر گناہوں سے ہمیں بچا لے، اس دلدل سے بچا لے، اس گندگی سے بچا لے یا اللہ۔ بچا لیجیے یا اللہ، تو ہی بچانے والا، ہمیں بچا لے، ہمارے بچوں کو بچا لے، ہمارے گھرانوں کو بچا لے، ہمارے گھرانوں کو بچا لے، ہمارے گھرانے کے ماحول کو بچا لے یا اللہ۔ اپنے کرم سے ہم سب کو گناہوں کی نفرت پیدا فرما کر تیری نافرمانیوں کے دلدل سے بچا لے یا اللہ۔ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جس دل میں تیری محبت اترتی ہو، جس دل میں تیری معرفت اترتی ہو، جس دل میں تیرا نور اترتا ہو یا اللہ۔ ہمارے دلوں کو آباد کر دے، ایمان سے، اخلاق سے، صفات سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے یا اللہ۔ بندہ بنا لے، بندہ بنا لے، بندہ بنا لے یا اللہ۔ بندگی کے ساتھ چلا لے، بڑے پن کی نخست سے بچا لے، بڑائی سے بچا لے، اکڑ کر چلنے سے بچا لے اے اللہ۔ تو تکبر سے بچا لے، حسد سے بچا لے اے اللہ، بغض و عداوت سے بچا لے یا اللہ۔ یہ سب گندگیاں ہیں ہمارے دلوں کو گندا کرنے والی، تیری رحمتوں اور مغفرتوں میں رکاوٹ کا سبب بننے والی، ہمارے دلوں کو ان سب سے پاک صاف فرما دے۔ قلب سلیم عطا فرما، ایسا دل عطا فرما جس دل میں تیری محبت اترتی ہو، جس دل میں تیری معرفت اترتی ہو، جس دل میں تیری رحمت اترتی ہو یا اللہ۔ ایسا دل ہمیں نصیب فرما یا اللہ، ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما یا اللہ۔ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر ثابت قدم فرما، اعمال پر ثابت قدم فرما یا اللہ۔ رمضان تو نے ہمیں عطا فرمایا یا اللہ، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ اعمال کرتے رہے، مسجد میں آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تلاوت ہوتی رہی یا اللہ۔ یہ سب تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا، تیری توفیق سے ہوا یا اللہ۔ رمضان کے بعد یا اللہ اس کو باقی رکھ یا اللہ، یا اللہ اس کو باقی رکھ یا اللہ۔ اپنے سے دور نہ فرما، اپنے سے دور نہ فرما، اعمال سے دور نہ فرما یا اللہ، اعمال سے دور نہ فرما یا اللہ۔ ہمیں موت تک یا اللہ استقامت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عملوں پہ جمنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما یا اللہ۔ یہ وقت ہم میں سے ہر ایک پر آنے والا ہے، جس وقت موت کا وقت ہو زبان پر لا الہ الا اللہ جاری فرما دینا یا اللہ۔ اللہ ہماری ضرورت یا اللہ، زبان پر کلمہ جاری فرما دے، زبان پر کلمہ جاری فرما دے، زبان پر کلمہ جاری فرما دے۔ بغیر کلمے کی موت سے بچا لے، بے ایمانی کی موت سے بچا لے، تیری ناراضگی کی موت سے بچا لے یا اللہ۔ حادثات کی موت سے بچا لے یا اللہ، حادثات کی موت سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن جن موتوں سے پناہ مانگی ہے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو ان موت سے بچا لے۔ مرنا یقینی ہے، تیری محبت کا شوق دے دے، تیری ملاقات کا شوق دے دے یا اللہ۔ عمل صالح کے ساتھ دل میں ایمان کا سرور ہو، دل میں ایمان کا نور ہو، زبان پر کلمہ ہو، کسی کا حق ہم پر نہ ہو، ایسی موت ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو قبول فرما لے یا اللہ، ہمیں جہنمیوں سے آزاد فرما دے اے اللہ۔ جنت ہمیں نصیب فرما دے، جنت میں داخلہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ اے اللہ، لکھنا مٹانا تیرے ہی قبضے میں ہے یا اللہ۔ اگر تو لکھ دے تو کوئی تجھے پوچھ نہیں سکتا، اگر تو مٹا دے کوئی تجھے پوچھ نہیں سکتا یا اللہ۔ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو سعید نیک بخت لوگوں میں شامل فرما کر لکھ دے یا اللہ۔ لوح محفوظ پر لکھ دیجئے یا اللہ، یا اللہ لکھ دیجئے۔ شقاوت کا نام ہے تو مٹا دیجئے، بدبختوں کی فہرست پہ ہے تو مٹا دیجئے، مٹا دیجئے یا اللہ، مٹا دیجئے۔ ہمیں، ہمارے بچوں کو اے اللہ بدبختوں کی فہرست سے مٹا دیجئے، کفر کے فہرست سے مٹا دیجئے، شرک کے فہرست سے مٹا دیجئے، ایتھیزم کے، ملحد کے، الحاد کے، دہریت کی فہرست میں ہیں یا اللہ، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے یا اللہ۔ ہمیں، ہمارے بچوں کو یا اللہ دین سے جوڑ دے، اپنے سے جوڑ دے، اپنی محبت پیدا فرما کر، اپنے عملوں کی محبت پیدا فرما کر دین سے جوڑ دے، ہدایت کی طرف پھیر دے یا اللہ۔ یا اللہ، ہر قسم کی گمراہیوں کے دروازوں کو بند کر دے، ہر قسم کی گمراہیوں سے بچا لے، ہمیں بھی بچا لے، ہمارے بچوں کو بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے، غلط عادتوں سے بچا لے، غلط دیکھنے اور سننے سے بچا لے، غلط لوگوں کی صحبتوں سے بچا لے، غلط دوستوں سے بچا لے، غلط دوستوں کا نشانہ بننے سے بچا لے یا اللہ۔ ایمان کے لٹنے سے بچا لے، حیا کے لٹنے سے بچا لے یا اللہ۔ لٹیرے بہت ہیں یا اللہ، لٹیرے بہت ہیں، شیطانی شکل میں، انسانی شکل میں لٹیرے پھیلے ہوئے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، دوستوں کی شکلوں میں یا اللہ۔ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے معصوم بچوں کے ایمان پر، ان کے اخلاق پر، ان کے حیا پر اے اللہ حملہ کرنے کے لیے لٹیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو حفیظ ہے، تو نصیر ہے، اپنے کرم سے ہمیں، ہمارے بچوں کو بچا لے، بچا لیجیے یا اللہ۔ جو بچے دین سے دور ہو چکے ہیں انہیں قریب کر دے، دین سے جو پھر چکے ہیں انہیں دین کی طرف پھیر دے، پھیر دے یا اللہ، پھیر دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ پھیر دیجیے یا اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ۔ ہم محتاج ہیں یا اللہ، یا اللہ۔ تو سمد ہے یا اللہ، تو سمد ہے، طلب والوں کو دیتا ہے، طلب پیدا کر کے دے دے یا اللہ، طلب پیدا کر کے دے دے یا اللہ۔ یا اللہ، ہر قسم کی گمراہیوں سے بچا لے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے، سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچا لے یا اللہ۔ حرام سے بچا لے، حرام سے بچا لے، فحش سے بچا لے، زنا سے بچا لے یا اللہ، زنا سے بچا لے۔ ہمارے بچے یا اللہ تیرے دین پر آنا چاہتے ہیں، تیرے دین پر چلنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہر طرف ماحول گندا ہے، ماحول قدم قدم پر بہکانے اور لوٹنے والا ہے یا اللہ۔ ہمارے بچوں کی خاص طور پر اپنا رحم، اپنا کرم شامل حال فرما کر یا اللہ انہیں عافیت سے دین پر چلا لے، اپنی محبت پیدا فرما دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ۔ شیاطین انس اور جن سے بچا لے، سحر سے بچا لے، نظر سے بچا لے یا اللہ، شہوات سے بچا لے، غلط شہوات سے بچا لے، خواہشات کے جذبوں سے بچا لے، گندے خیالات اور گندے جذبات سے بچا لے یا اللہ، یا اللہ۔ بس تیرے کرم سے، تیرے فضل سے ہمیں، ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم فرما دے یا اللہ۔ جیسے دنیا میں ہمیں ملا کر رکھا ہے، آخرت میں بھی ہم سب کو جنت میں ملا لے یا اللہ، ہمیں جنت میں بھی آپس میں ملا لے یا اللہ۔ بہت سے ماں باپ نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ، ان کی نیک جائز تمناؤں کو ان کی اولاد کے حق میں قبول فرما لے اے اللہ، ان کے اولاد کے حق میں قبول فرما لے، ان کے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، اخلاق میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ ان کا مستقبل روشن فرما، ان کے مستقبل کو منور فرما یا اللہ۔ ہمارے بچے بچیاں اے اللہ گھروں سے باہر نکل کر تعلیم کی نسبت پر مختلف نسبتوں پر باہر جاتے ہیں یا اللہ۔ تو ہی حفیظ ہے، تو ہی نصیر ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی مولا ہے۔ کسی چیز کا ہم پہ سہارا نہیں، بس تو ہی سہارا ہے۔
تیری ماں بل جائے، ہمیں ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لے، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کی اپنی حفاظت میں لے لے یا اللہ، ان کے ایمان اور اعمال اور اخلاق کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے یا اللہ، ہر قسم کی گمراہیوں سے بچا لے، ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما اے اللہ ہماری اس ملک کو ہدایت عطا فرما، پڑوسیوں کو ہدایت نصیب فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، خاص طور پر یا اللہ جن کے بھائی بہن، جن کے والدین اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے، یا اللہ ان کے قلوب کو دین کی طرف پھیر دے، موت سے پہلے پہلے ان کو ایمان کی توفیق دے دے یا اللہ، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تیرے بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ، ماں کی ممتا، باپ کا شفقت اے اللہ ان کے دلوں میں ہے، اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ ہے، اسماء حسنہ کا واسطہ ہے، قرآن پاک کا واسطہ ہے، اے اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پھیلا دے یا اللہ، تیرے بندے تیرا ہی کنبہ ہے، تیرا ہی کنبہ ہے یا اللہ، تو اے اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے یا اللہ، سب کو ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، الہ العالمین ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما، ہماری حاجتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ، ہماری ضرورتیں اے اللہ بہت ضرورتیں ہیں، اے اللہ رزق کے معاملے میں ضرورتیں ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے رزق کی ضرورت کو پورا فرما یا اللہ، حلال پاکیزہ رزق نصیب فرما، برکت کا رزق نصیب فرما، کشادہ رزق نصیب فرما یا اللہ، کشادہ رزق نصیب فرما، کسی مخلوق کا محتاج بننے سے بچا لے یا اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے یا اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، کمزور ہے یا اللہ، ٹوٹ جائیں گے، مقدر کا رزق تو نے ماؤں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزاق ہے، ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری تو نے ہی لی ہے یا اللہ، عافیت کے ساتھ بغیر کسی آزمائش کے، برکتوں کے ساتھ مقدر کا رزق نصیب فرما یا اللہ، دین میں معاون روزی نصیب فرما، دین میں معاون روزی نصیب فرما یا اللہ، رزق کے معاملے میں تجھ سے بدگمانی سے بچا لے، بدعملی سے بچا لے، حلال لقمہ نصیب فرما، حلال لقمہ نصیب فرما، حرام لقمے سے بچا لے، حرام لقمے کو ہمارے گھروں سے بچا لے، ہماری اولادوں سے بچا لے یا اللہ، حرام لقمے سے بچا لے، حرام میں آگے بڑھنے سے بچا لے یا اللہ، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما یا اللہ، اے اللہ جو جن کے پاس جاب نہیں ان کے لیے عافیت کی، برکت کی جاب نصیب فرما، اے فتاح، اے فتاح، اے فتاح، رزق کے دروازے کھول دے، وسہل لنا ابواب رزق یا اللہ، رزق کے دروازوں کو آسان کر دے، تاجروں کی تجارت میں برکت نصیب فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، تو ہی تو ہے اپنی قدرت سے اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، اے اللہ ان کی گودوں کو آباد فرما، جن کے پاس اولاد ہیں اے اللہ انہیں نیک بنا، نیک بنا، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا یا اللہ، اگر حفاظ ہے تو ان کے حفظ کو آسان فرما، علماء ہے تو ان کے علم کو حاصل کرنے کو آسان فرما، دین و دنیا کے علوم میں ان کے لیے آسانی پیدا فرما، علم میں برکتیں نصیب فرما، ان کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، ان کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگنے سے بچا لے، ان کی صلاحیتوں کو یا اللہ نیکی کے راستے پر چلا لے، نیکی کے راستے پر چلا لے یا اللہ، اس خاص طور پہ اس امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما لے، اس نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ٹھکانے پر لگا دے، بچیوں کی صلاحیتوں کو ٹھکانے پر لگا دے، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما دے یا الہ العالمین، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جتنے بھی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی خلاصی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے یا اللہ، بہت سے مسلمان علماء ہیں، نوجوان ہیں یا اللہ، جیلوں میں محبوس ہیں یا اللہ، اپنے کرم سے ان کی نجات کی شکل صورتیں پیدا فرما یا اللہ، ہمارے گھرانوں کو ایمانی گھر بنا دے، ہمارے گھرانوں میں محبتوں کو آباد فرما، اخلاق کو آباد فرما، ادب کو زندہ فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، میاں بیوی میں جوڑ پیدا فرما، میاں بیوی میں جوڑ پیدا فرما یا اللہ، حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، اخلاق کے ساتھ رشتوں کو نبھانے والا بنا، اخلاق کے ساتھ رشتوں کو آباد فرما یا اللہ، ہر قسم کی توڑ سے، ہر قسم
کی نااتفاقی سے، طلاقوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ طلاقوں سے حفاظت فرما لے، طلاقوں سے حفاظت فرما۔ جو بے نکاح لڑکے لڑکیاں ہیں نیک صالح جوڑے نصیب فرما، نیک صالح جوڑے نصیب فرما، پاکیزہ رشتے عطا فرما، رشتوں میں رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ، آسانی عطا فرما۔ لڑکے لڑکیوں میں نکاح کے لیے ان کے دلوں میں یا اللہ وہ دلوں میں وہ ارادے پیدا فرما، ہر قسم کی اے اللہ فتنوں سے بچا لے یا اللہ، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ۔ جو بے نکاح ہے ان کے لیے آسانیوں کے رشتے نصیب فرما یا اللہ، گھروں کو آباد فرما، رشتوں کو آباد فرما۔ والدین اور بچوں میں دوریاں ہیں یا اللہ، اس دوریوں کو محبت سے بدل دے یا اللہ، اس دوریوں کو قربت سے بدل دے، ادب پیدا فرما، ماں باپ میں شفقت پیدا فرما یا اللہ۔ تو ہی مربی حقیقی ہے یا اللہ، ہمارے بچوں کی تربیت فرما کر یا اللہ، دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب پیدا فرما۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں کی نحوست سے ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں کے ذریعے سے رزق کی بے برکتی آ گئی یا اللہ، ہمارے ان گناہوں کی نحوست سے بچا لے جن گناہوں کی نحوست سے ہمارے خاتمے پر اثر پڑتا ہے یا اللہ، بدعملیوں کی نحوست سے بچا لے، بدعملیوں کی نحوست سے بچا لے یا الہ العالمین۔ اے اللہ، ہم سب کی ایک ایک حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، تو ہی غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ، تیرے خزانے وسیع ہیں، تیرے خزانے بڑے ہیں۔ اے اللہ، وہ خزانے تو تیرے بندوں کے لیے ہیں۔ تو صمد ہے، تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، تو ہی خود دعوت دیتا ہے، مانگو مجھ سے میں پورا کرتا ہوں۔ یا اللہ، ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے مانگ رہے، ہماری ایک ایک حاجت کو، ضرورت کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں شفا نصیب فرما، صحت نصیب فرما، صحت نصیب فرما۔ سالوں سے بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں یا اللہ، دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں یا اللہ، اپنے کرم سے صحت عطا فرما، شفا نصیب فرما۔ کسی کے والد بیمار ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہیں، کسی کی بیوی، کسی کے بچے، کسی کے گھر والے یا اللہ رشتہ دار ہیں اللہ بیمار ہیں۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے، دعاؤں کے لیے درخواستیں کیے ہیں۔ جس بیماری میں مبتلا ہیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے عرش عظیم کے مالک شفا نصیب فرما، اے عرش عظیم کے مالک شفا نصیب فرما۔ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، موذی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اچانک کا خیر نصیب فرما، اچانک کی مصیبت سے بچا لے، اچانک کی آفت سے بچا لے، اچانک کی مصیبت سے بچا لے یا اللہ، بچا لیجیے یا اللہ۔ اچانک کا خیر نصیب فرما یا اللہ، اچانک کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ گزشتہ رمضان سے لے کر اب تک ہمارے بہت سے لوگ ہمارے درمیان، ہماری کمیونٹی میں تھے، وہ اس وقت دنیا سے جا چکے، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی بیوی، کسی کے شوہر۔ یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے، ہر ایک کی قبر کو نور سے منور فرما، ہر ایک کی اللہ مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہوا، ان کے درجات کو بلند فرما، مغفرت فرما یا اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما یا الہ العالمین۔ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما الہ العالمین۔ یہ امت تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے یا اللہ، یہ امت بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آئی ہے، آج ظالموں کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، باطل کے نرغے میں آ گئی ہے، غیروں کے قدموں کے نیچے آ چکی ہے۔ اے اللہ، تو قادر مطلق ہے، تو اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما، تو اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما۔ اس امت کو اے اللہ ہر طرح کی غلامی سے آزاد فرما، باطل کے شکنجوں سے آزاد فرما یا اللہ۔ اس باطل کو اے اللہ، اس امت کو غیروں کے نرغے سے آزاد فرما یا اللہ، ظالم بننے سے بچا لے، مظلومیت سے بچا لے یا اللہ۔ یہ امت مسلمہ جہاں جہاں ہے پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، ان کی مدد فرما، بڑوں کی مدد فرما، مردوں کی مدد فرما، بچیوں کی مدد فرما، ایک ایک کی حفاظت فرما یا اللہ، حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما
یا اللہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ ان بیواؤں کا واسطہ، ان یتیم بچوں کا واسطہ جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، یا اللہ وہ مسجد اقصی اس محراب کا واسطہ جس میں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت مریم نے عبادت کی، یا اللہ اس مسجد اقصی کو غیروں سے آزاد فرما، اے اللہ اس مسجد اقصی کو غیروں سے آزاد فرما، امت کے لیے عزت کے فیصلے فرما، سر بلندی کے فیصلے فرما، امت کے لیے یا اللہ عزت کے فیصلے فرما، سر بلندی کے فیصلے فرما، باطل کی اسکیموں کو ناکام فرما، ان کے اسکیموں کو ان کی طرف پھیر دے، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم ونکس اعلامہم وزلزل اقدامہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے وقار کو بلند فرما، لاکھوں کروڑوں انسان وہاں پر طواف کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ مدینہ منورہ میں لاکھوں انسان سلام پیش کر رہے، ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، دین کے جس لائن کی کام ہو رہے ہیں ہر لائن کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، اس کو ذریعہ بنا کر پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، مسجدوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ظالم دندناتا پھر رہا ہے، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے، ہدایت دے دے، ہدایت مقدر نہیں ہے تو راستے سے ہٹا دے، راستے سے ہٹا دے، یا اللہ امت کے علماء کی اکابرین کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، آباد فرما، ہمارے مسجد کو آباد فرما، ہمارے مسجد کو آباد فرما، یہاں کے شعبوں کو آباد فرما، یا اللہ یہاں ایک ایک کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، آنے والوں کو قبول فرما، دین و دنیا کی نعمت عطا فرما، نصرت کرنے والوں کی، تعاون کرنے والوں کی، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس مبارک مہینے میں بہت سے بہنوں نے بھائیوں نے اے اللہ مختلف موقعوں پر خدمتیں کی، آج بھی کی ہے، پہلے بھی کی ہے، یا اللہ ان سب خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر نصیب فرما، ان کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، آخرت کے حالات بھی بنا دے، یا اللہ موت کے وقت کے حالات کو بھی بنا دے، ان کے دنیا اور آخرت کے مقاصد کو پورا فرما، نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو آپس میں جوڑ دے، دلوں سے اے اللہ اختلاف کو ختم فرما دے، محبتوں کو پیدا فرما دے، بھائیوں میں محبتیں پیدا فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، جماعتوں میں محبتیں پیدا فرما، پوری امت کو ایک کر دے یا اللہ، پوری امت کو ایک کر دے یا اللہ، پوری امت کو ایک کر دے یا اللہ، یا اللہ ہمارے مساجد میں جتنے اعمال ہو رہے ہیں ان سب کو قبول فرما، ہمارے حفاظ کی تراویح کو قبول فرما، اے اللہ جتنے ختمات ہوئے سب کو قبول فرما، ساری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس تراویح کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ یہ معتکفین تیرے در پہ آ کے بیٹھے ہیں، منا کے جائیں گے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ تجھے منانے آئے ہیں، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، بچہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا اللہ ہم تیری طرف رحمت کے امیدوار بن کر یا اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ تو نے عطا فرمایا، کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما، روزوں میں تلاوت میں اعمال میں جو کوتاہیاں بھی معاف فرما، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا، اس کو قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے، استقامت نصیب فرما، ہمیں ہمارے گھرانوں کو جہنم سے آزاد فرما، تقوی نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا وہ عطا فرما، جو اے اللہ جن شرور و آفات سے آپ نے پناہ مانگی ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے، یا اللہ بس یا اللہ ہم پر رحمت
رحمت کی نگاہ ڈال دے، کرم کی نگاہ ڈال دے۔ آج اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، آج کا محروم تو سب سے بڑا محروم ہے۔ یا اللہ ہم اٹھے اس حال میں کہ ہماری جھولیوں میں مغفرت ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو، ہدایتیں ہو، عافیتیں ہو، آسانیاں ہو۔ یا اللہ دنیا بھی آسان کر دے، آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ۔ یا اللہ کسی لائن میں بھی آزمائش کے قابل نہیں، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ بچوں کے لائن سے، نہ صحت کے لائن سے، نہ رزق کے لائن سے۔ یا اللہ عافیت سے چلا لے، عافیت سے چلا لے، ہماری دنیا عافیت سے بنا دے۔ یا اللہ عافیت موت تک باقی رکھ یا اللہ۔ یا اللہ ہماری موت کو بھی آسان کر دے۔ یا اللہ دنیا بھی آسان فرما، موت کے حالات کو بھی آسان فرما، قبر کے حالات کو بھی آسان فرما، آخرت کے حالات کو بھی آسان فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی ستاری کی چادر اڑایا ہے، موت پر بھی ستاری کی چادر اڑا دے، قبر میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما کر یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حساب یسیر کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، ہم گنہگار ہیں یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرما۔ قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کی تنہائی سے بچا لے، تنہائی کا گھر ہے یا اللہ۔ یا اللہ وہ وقت ہم میں سے ہر ایک پر آنے والا ہے یا اللہ، رشتہ دار تو سب ہم سب کو اے اللہ نہلا کر دہلا کر غسل کر کے کفن پہنا کر لے جائیں گے، قبرستان میں ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ اس تنہائی کے موقع پر تو ہی ہمارا رفیق ہے، تو ہی ہمارا ہے یا اللہ۔ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، اعمال کو ہمارا ساتھی بنا دے یا اللہ، تیری رحمت کو ہمارا ساتھی بنا کر ہماری قبروں کو نور سے منور کر دے، منکر نکیر کے سوالات کو آسان کر دے یا اللہ، قبر کی سختیوں سے بچا لے، حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، بچا لے یا اللہ۔ یا اللہ یہ سب باتیں تو یا اللہ تیرے کرم سے، تیری توفیق سے مانگ رہے ہیں۔ آج تک جو دیا تو نے اپنے کرم سے دیا، فضل سے دیا، حق پہ نہیں دیا۔ اے اللہ کوئی حق نہیں ہے یا اللہ، ایک چیز کا بھی حق نہیں ہے۔ آئندہ بھی فضل کا معاملہ فرما، آئندہ بھی فضل کا معاملہ فرما یا اللہ۔ تو ایسا ہے، آج تک امیدوں سے بڑھ کے دیا ہے، ہمیں اقرار ہے یا اللہ امیدوں سے بڑھ کے دیا، آج بھی امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، ہمیشہ اپنی امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ جو مانگا وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عطا فرما یا اللہ۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا اللہ، جو یہاں موجود ہیں یا سن رہے ہیں یا اللہ، ان سب کو بھرپور قبول فرما یا اللہ، قبول فرما لے۔ یہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے، ہم استغفار کرتے ہوئے، قبولیت کی امید رکھتے ہوئے یا اللہ مغفرت کے ساتھ یا اللہ تقوی کی نعمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو معاف فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما یا اللہ۔ ہماری دنیا اور آخرت کو آسان کر دے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔